میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک عام سا کھلونا ہمارے گھر کی نیندیں چھین لے گا۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو یاد رکھیں، کچھ چیزیں گھر میں لانے سے پہلے 2 بار سوچ لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ اس جگہ میں نہیں ہوتا جہاں آپ رہتے ہیں۔ مسئلہ اس چیز میں ہوتا ہے جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے اندر لاتے ہیں۔ یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے۔ میں کراچی میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ایک عام سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ زندگی سادہ تھی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنا، دوپہر میں گھر کے کام، اور شام کو سب اکٹھے ہو کر ٹی وی دیکھتے۔ ہماری سب سے چھوٹی بیٹی مریم اس وقت صرف 5 سال کی تھی، ضدی بھی تھی اور بہت حساس بھی۔ ایک دن اس کے ابو اسے بازار سے ایک گڑیا لا کر دے گئے۔ عام سی گڑیا، سنہری بال، نیلی آنکھیں اور سفید فراک۔ مریم نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ اس نے گڑیا کا نام رکھا اینا۔ شروع کے 2 دن سب ٹھیک تھا۔ مریم ہر وقت اینا سے باتیں کرتی رہتی۔ ہم ہنستے تھے کہ بچے خیالی دوست بنا لیتے ہیں۔ لیکن تیسرے دن مجھے پہلی بار عجیب سا احساس ہوا۔ میں کچن میں تھی جب مجھے لگا جیسے ڈرائنگ روم میں کوئی آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے سمجھا مریم کھیل رہی ہوگی۔ جب میں باہر آئی تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی، خاموش، اور گڑیا کو گھور رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ بولی، ماما، اینا کہہ رہی ہے کہ اسے رات کو اندھیرے میں مت چھوڑنا۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اس رات پہلی بار مریم نے اپنے کمرے میں سونے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اینا کو ڈر لگتا ہے۔ ہم نے گڑیا کو بھی اس کے ساتھ بیڈ پر رکھ دیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان کے پاس آہستہ سے سانس لی ہو۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ بند، کھڑکی بند۔ پھر مجھے بچوں کے کمرے سے ہلکی سی کھنک سنائی دی۔ میں آہستہ سے وہاں گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر مدھم نائٹ لائٹ جل رہی تھی۔ مریم گہری نیند میں تھی، مگر گڑیا بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ میں نے واضح طور پر یاد کیا تھا کہ میں نے اسے مریم کے بازو کے اندر رکھا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید نیند میں ہل گئی ہوگی۔ میں نے گڑیا کو دوبارہ سیدھا کیا اور واپس آ گئی۔ مگر اگلی صبح مریم نے کہا، ماما، آپ نے اینا کو رات کو ناراض کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ اسے مت چھوا کریں۔ میرے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، گڑیا بات نہیں کرتی۔ مریم نے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی بچگانہ بات کر رہی ہوں۔ وہ سب سے بات نہیں کرتی، بس مجھ سے کرتی ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اکثر دروازے خود سے ہلکے سے بند ہو جاتے، کبھی کچن میں رکھے چمچ گر جاتے۔ ایک بار میں نے صاف دیکھا کہ مریم کے کمرے کی لائٹ خود بخود آن ہوئی۔ شوہر نے کہا، وائرنگ کا مسئلہ ہوگا۔ ہم نے الیکٹریشین بھی بلایا۔ اس نے سب چیک کیا، سب ٹھیک تھا۔ پھر ایک رات اصل واقعہ ہوا۔ میں لیونگ روم میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ بچے سو چکے تھے، شوہر ابھی تک کام سے واپس نہیں آئے تھے۔ اچانک مریم کے کمرے سے زور کی چیخ سنائی دی۔ میں دوڑ کر اندر گئی۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولی، اینا کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ گڑیا فرش پر پڑی تھی، مگر اس کا چہرہ دیوار کی طرف نہیں، مریم کی طرف تھا۔ میں نے غصے میں آ کر گڑیا اٹھائی اور الماری میں بند کر دی، دروازہ لاک کر دیا۔ اس رات میں مریم کے پاس ہی لیٹ گئی۔ تقریباً آدھی رات کو الماری کے اندر سے ہلکی سی ٹھک ٹھک شروع ہوئی، پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر جیسے کسی نے اندر سے دروازہ نوچا ہو۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے شوہر کو فون کیا۔ وہ آدھے گھنٹے میں پہنچے۔ جب انہوں نے الماری کھولی، اندر کچھ نہیں تھا اور گڑیا غائب تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں نے خود لاک کیا تھا۔ ہم نے پورا کمرہ چھان مارا، کچھ نہیں ملا۔ پھر شوہر نے آہستہ سے کہا، بیڈ کے نیچے دیکھو۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا۔ گڑیا وہاں بیٹھی تھی، سیدھی، اس کی آنکھیں اوپر ہماری طرف تھیں۔ اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ اگلی صبح میں نے گڑیا کو ایک بیگ میں ڈالا اور قریبی کچرا کنٹینر میں پھینک آئی۔
واپسی پر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ مگر شام کو جب مریم اسکول سے آئی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور خوشی سے بولی، ماما آپ نے اینا کو واپس لا دیا۔ میرا دل رک گیا۔ میں دوڑ کر اندر گئی۔ گڑیا بیڈ پر بیٹھی تھی، وہی سفید فراک، وہی سنہری بال، اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی، جیسے کسی نے اسے گیلی مٹی میں رکھا ہو۔ میں نے شوہر کو سب بتایا۔ اس بار وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی عالم سے مشورہ لیں گے، مگر اس رات ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ رات کے تقریباً 2 بجے پورا گھر لرزنے لگا، جیسے کہیں دور دھماکہ ہوا ہو۔ لائٹس دبکنے لگیں، مریم کی چیخ سنائی دی۔ ہم اندر دوڑے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کی آواز اس جیسی نہیں تھی۔ وہ گہری بھاری آواز میں بولی، یہ میرا گھر ہے۔ میرے شوہر نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک مریم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی، مگر اس بار گڑیا کی آنکھیں بند تھیں۔ ہم نے اسی رات فیصلہ کیا، گھر چھوڑ دیں گے۔ اگلے دن ہم نے اپارٹمنٹ خالی کر دیا، صرف ضروری سامان لیا، باقی سب کچھ چھوڑ دیا، گڑیا بھی۔ ہم دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ پہلے چند دن سکون رہا، پھر ایک رات جب میں کچن میں برتن رکھ رہی تھی، مجھے پیچھے سے آہستہ سے آواز آئی، ماما۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں مریم، مگر آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ مریم اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں آہستہ سے پلٹی۔ کچن کے دروازے کے پاس فرش پر کچھ پڑا تھا، ایک چھوٹا سا سفید ربن، بلکہ ویسا جیسا اس گڑیا کے بالوں میں بندھا تھا۔ میں جم گئی۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ مریم اب بڑی ہو رہی ہے، اسے وہ سب یاد نہیں، یا شاید وہ یاد کرنا نہیں چاہتی، مگر کبھی کبھی جب رات کو سناٹا ہوتا ہے اور میں بچوں کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے اندر سے 2 لوگوں کی سرگوشی آ رہی ہو، ایک مریم کی آواز اور ایک جو بالکل انسان جیسی نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی کھلونا ہے جس سے آپ کا بچہ بے حد زیادہ باتیں کرتا ہے، تو اسے غور سے دیکھیں، کیونکہ ہر خاموش چیز بے جان نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں گھر بدلنے سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔